بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراق ایک نظم ہے، اس کا مطلب ہے جدائی، سیپریشن، دوری۔ علامہ اقبال کی یہ نظم ہے بانگ درا سے۔ تو یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے غم کے ٹاپک سے، جو کہ میں نے ابھی شیئر کیا ہے، تو اس لیے میں اس پہ بات کروں گا۔ اور تلاش گوشہ عزلت میں پھر رہا ہوں میں، یہاں پہاڑ کے دامن میں آ چھپا ہوں میں۔ تو میں جو ہوں وہ ایک گوشہ عزلت کی تلاش میں ہوں، ہوں۔ گوشہ عزلت ایک ایسی جگہ جہاں پہ تنہائی ہو، جہاں پہ سکون ہو، جہاں پہ شور نہ ہو۔ شور سے مجھے خوف آتا تھا شروع سے ہی، اور لیکن میں اتنا ہی شور میں سے گزرا ہوں، جتنا مجھے خوف آتا تھا اتنا ہی گزرا ہوں۔ اور جو سب سے زیادہ خوفناک شور تھا نا، وہ تب تھا یا تب ہوتا تھا جب میں اکیلا ہوتا تھا، اکیلا اور اپنے ذہن کے اندر، چونکہ وہاں پہ جو آوازیں آتی تھی نا وہ بہت خوفناک ہوتی تھیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں یہاں پہاڑ کے دامن میں آ چھپا ہوں میں۔ سو ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے پلیس، اور میں آپ پہنچتے یہاں پہ اس جگہ آ کے بیٹھ گیا ہوں جہاں پہ میں ہوں۔ شکستہ گیت میں چشموں کی دلبری ہے کمال، دعائے طفل کے گفتار آزما کی مثال۔ تو بالکل آپ جب اتنا تھکا ہوا اور اتنا خوف والا سفر طے کر کے کسی جگہ پہنچتے ہیں نا، تو آپ شکستہ گیت، یعنی کہ اندر سے جو میرا اپنا نغمہ تھا، جو میری زندگی کا نغمہ تھا نا، وہ اس شور میں گم رہا، ٹوٹا ہوا، بالکل گم ہو گیا تھا وہ نغمہ۔ اور جب میں اب یہاں آ کے بیٹھا ہوں، تو یہ جو مجھے اب جو سکون ملا ہے، یہ جو چشموں کی دلبری ہے، یہ جو سکون مجھے مل رہا ہے اس پہاڑ کے دامن میں، اور یہ جو ندی بہہ رہی ہے، اور یہ جو ساؤنڈ پیدا کر رہے ہیں نا، جو آواز آ رہی ہے، یہ مجھے بہت مطلب اچھی لگ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں نا، تو جو ان کے ورڈز ہوتے ہیں، پہلے ورڈز، اور پھر وہ جب ایک فقرہ پورا بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کتنا پیارا ان کے منہ سے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو اب مجھے گیت یہ میرے سامنے جو چل رہا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تخت لال شفق پر جلوس اختر شام، بہشت دیدہ بینا ہے حسن منظر شام۔ تو اوپر جب آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں، تو اوپر ایک مسند ہے، ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے سے جو ہے وہ جو ستارے ہیں وہ جلوس در جلوس گزر رہے ہیں۔ تو یہ سارا منظر جو ہے یہ بہت ہی مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جنت کے منظروں میں سے ایک منظر ہو۔ سکوت شام جدائی ہوا بہانہ مجھے، کسی کی یاد نے سکھلا دیا ترانہ مجھے۔ تو اب یہ جو اس لمحے پہ پہنچنا تھا، جب آپ کو یہ سکون مل جائے اتنا بہت، تو یہ ایک بہانہ ہے، چونکہ بیسیکلی میں یہاں پہ بھی کسی کو یاد کرنا چاہ رہا تھا، وہ کہ جس کی یاد جو ہے نا وہ کبھی بھی گئی نہیں، اندر ہی رہتی ہے، اور ہلکی سی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چیز ہے جو اندر رہتی ہے آپ کے، جلتی رہتی ہے۔ تو بس یہ اس نے ایک موقع دیا کہ چونکہ مجھے اس جگہ پہ آ کے سکون ملا ہے، تو وہ جو اب میں وہ جو اندر والی آگ ہے نا، وہ میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں، اور اسی کے میں سائے میں بیٹھ کے اسی کے پاس بیٹھ کے، تو میں یہ جو ہے نا اپنا یہ اپنا گانا گا رہا ہوں، اپنا ترانہ گا رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے میری جان ناشکیبہ کی، میری مثال ہے طفل صغیر تنہا کی۔ تو میری یہ جو ٹوٹی ہوئی جان ہے، ریسٹ لیس جان، آف کورس آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان اتنے شور میں سے گزرنے کے بعد تھکا ہوا جب ایک جگہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کے اندر ایک وہ چیز ہے جو جل رہی ہے، تو یہ ایک بالکل ویسے ہی ہے، اور پھر جو اندر سے آواز وہ نکلتی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو لٹل ڈپر اور جو دب اکبر اور دب اصغر، تو یہ جو دب اصغر ہے، لٹل ڈپر جو ہے،
سو اس کے جو اینڈ والا ستارہ ہے، سب سے اینڈ پہ جو آخری والا ستارہ ہے، تو یہ جو ستارے ہوتے ہیں نا، یہ بہت دور ہوتے ہیں، ان کے جو فاصلے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اتنے دور ہوتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہے نا، اس لائٹ کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ابھی ہماری مادے کی ڈائمنشن ہے، اس میں جتنا ابھی تک ہمیں سمجھ آیا ہے نا، جو سب سے تیز چیز بھاگ سکتی ہے نا، جو سواری ہے، وہ لائٹ کی ہے، تو ایون یہ جو ستارے ہمیں جلوس در جلوس اوپر نظر آ رہے ہیں نا، پاس پاس جو نظر آتے ہیں، تو جو اس کائنات کی ابھی تک ہمیں سمجھ آنے والی سب سے زیادہ تیز چیز ہے نا، سواری، وہ سینکڑوں ہزاروں سال بھاگتی ہے، تب وہ ایک ستارے سے دوسری جگہ جا کے پہنچتی ہے، اور اس سفر میں وہ تھک جاتی ہے، لائٹ بھی تھکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ستارے ہیں نا، جو سب سے آخری والا ستارہ ہے اس لٹل دیپر کا، تو وہ جو ہے نا، وہ بیچارہ بہت وہ چونکہ اکیلے ہوتے ہیں، اتنا اوپر اندھیرا، گپ اندھیرا، اور وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والا ستارہ ہے نا اس سفر میں، تو وہ پھر نا اپنی آواز ایک نکالتا ہے، وہ کسی کو بلا نہیں رہا ہوتا، صرف اپنے آپ کو کنسول کرنے کے لیے، ایک وہ آواز نکالتا ہے، اپنی پریزنس کا احساس دلانے کے لیے کہ میں ہوں، اگرچہ آگے پیچھے اندھیرا ہے، اور وہ بگر پکچر کو نہیں دیکھ سکتا، بٹ اسٹل وہ اپنی آواز نکالتا ہے کہ میں ہوں۔ کیوں؟ اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز، صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز۔ تو وہ اسی لیے کہ وہ یوں سمجھتا ہے، جب وہ آواز اس کے کانوں میں آتی ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے یہاں پہ، یعنی کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے لٹل ڈپر والی اور اس کے آخری ستارے والی، مے بی یہ فیکچولی کریکٹ مثال نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک فیکچولی کریکٹ ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں ان کو، بس اسٹیشنز وغیرہ ہوتے تھے، پیر ودائی اڈا، یا باقی جو ہوتے ہیں، یا آپ جو مزار لے لیں، کوئی بھی ایسی جگہ لے لیں جو اس طرح کی جگہیں ہیں، خانقاہیں، مزار، تو رات میں نا جو وہاں پہ ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں، جو کہ اسٹریٹ چلڈرن آپ ان کو کہہ لیں، تو وہ اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں، وہ ان کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، تو وہ ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان جگہوں پہ، ان اڈوں پہ، اور ان خانقاہوں اور ان مزاروں میں آپ کو ایسے لوگ تو میں نہیں کہوں گا، ایسے انسان نما جانور ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کو ایک کھانے کا بہانہ دے کے، دو روٹی ایک دال کی چھوٹی سی پلیٹ، کچھ کا بھی، یا ایک کوک کی چھوٹی سی بوتل کا، ان کو دیتے ہیں بہانہ، اور پھر وہ ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہیں، ایسا ایک بچہ جب وہ جب وہ چارپائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، اس کو شیئرنگ کرتے ہیں، تو وہ جب ایسا بچہ اب اس کی روح کو نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر سو نہیں سکتا، تو وہ اٹھ کے نا دور، صبح کے قریب جو ہے نا، رات کے پچھلے پہر، وہ اٹھ کے تھوڑا سا دور چلا جاتا ہے، نہیں سو تو وہ سکتا نہیں، تو وہ دور جا کے بھی نا ایک آواز نکالتا ہے اپنے اندر سے، کچھ گانا چاہتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے۔ تو اس کی یہ جو آواز ہوتی ہے نا، وہ کچھ گا نہیں رہا ہوتا، وہ صرف اپنے آپ کو کنسول کر رہا ہوتا ہے، اس کی روح ریسٹ لیس ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کنسول کر رہا ہوتا ہے۔ اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز، صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز۔ یوں ہی میں دل کو پیام شکیب دیتا ہوں، شب فراق کو گویا فریب دیتا ہوں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بالکل ایسے ہی جو ہے نا، اپنے اس دل کو، جو ریسٹ لیس دل ہے میرا، اس کو میں کنسول کر رہا ہوں۔ بیسیکلی ہم جو ہے نا ٹرک کر رہے ہیں اس کنڈیشن میں، جس میں ہم لوگ ڈالے گئے ہیں، تو یہ ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک بگر پکچر نظر نہ آئے، اور آپ کو کوئی اور نہ ملے آگے پیچھے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کنسول کرتے ہیں اپنی ہی آواز سے۔